اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد فیاض باولپور سے آپ کے سامنے ہے حسب معمول آپ کی صحت کا ضامن بن کر اور آپ کو میڈیکل کی معلومات آسان فہم انداز میں پہنچانے کے لیے، تاکہ آپ اپنا خیال رکھیں، ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ خواتین یا عورتیں عام طور پر جسم کے درد کا شکار زیادہ کیوں رہتی ہیں۔ ڈیلی ہر ایڈلٹ نوجوان مرد عورت کو 1000 ملی گرام کیلشیم ضرورت ہے صحت کے لیے، جسم کے لیے، طاقت کے لیے، مسل کی فٹنس کے لیے، ہڈیوں کی سختی کے لیے، تاکہ ان پہ فریکچر وغیرہ نہ ہوں۔ جبکہ ایک حاملہ خاتون کو 1200 ملی گرام چاہیے اور ایک دودھ پلانے والی ماں کو 1300 ملی گرام چاہیے ڈیلی کیلشیم۔ اور اگر یہ اس ماں کو نہیں ملتا تو اس کی جسم سے لاکھوں ملی گرام کیلشیم چند ماہ میں اور 1-1.5 سال میں ضائع ہو جاتا ہے۔ کو کمی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ 1 لیٹر دودھ میں، 1 کلو گرام دودھ میں تقریباً 1200 ملی گرام کیلشیم موجود ہے۔ تو آپ جانتے ہیں خالص دودھ ملنا مشکل ہے، اور 1 کلو گرام دودھ پینا مشکل ہے، اور 1 کلو گرام دودھ خریدنا مشکل ہے۔ تو غریب خواتین اور غریب طبقہ، جو پاکستان میں 70% طبقہ غربت کی لیول پہ چلا گیا ہے، ان کے ہاں جب حمل اور دودھ پلانے والی مائیں ایک بچہ پیدا کر لیتی ہیں تو دوسرے پر ان کو جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ دودھ 120 روپے باولپور شہر میں مل رہا ہے، ویسے تو 150 160 بھی جا رہا ہے بعض شہروں میں 1 کلو گرام۔ تو 1 کلو گرام دودھ اتنی قیمت میں 1200 ملی گرام کیلشیم دینے کے لیے، تو کیوں نہ 1200 ملی گرام کیلشیم کی جو ٹیبلٹ مارکیٹ میں ایک بہت اچھی کمپنی کی اویلیبل ہے، ملٹی نیشنل، وہ صرف 4.5 روپے کی ہے نہ ہے۔ لیکن ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ کیلشیم اکیلا لینا فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم جز ہے جس کے بغیر کیلشیم باڈی میں فائدہ نہیں دے سکتا، خاص کر ہڈیوں اور مسل میں، وہ ہے وٹامن ڈی۔ اب وٹامن ڈی کیا ہے؟ اس کو چھوڑ کے تھوڑا سا میں یہ کہوں گا، وٹامن ڈی بنیادی طور پہ کیلشیم کو انٹسٹائن، آنتوں کے سیل کے اندر جا کر کیلشیم کو اٹھا کے وہ کیری کرتا ہے، ٹرانسپورٹر ہے، اور کیلشیم کو جا کر پوری باڈی میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ آج کل وٹامن ڈی کا بڑا شور و غوغا ہے اور بڑا ہیو اینڈ کرائی مچا ہوا ہے، ہر دوسرا بندہ وٹامن ڈی لے رہا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے وٹامن ڈی کے انجیکشن جو ہے نا وہ پیے جا رہے ہیں، لیکن کیلشیم لینے پہ کوئی زیادہ غور و خوض نہیں کیا جا رہا، اس کی اہمیت نہیں جانتے، اور کہتے ہیں ہم وٹامن ڈی لے لی ہے، ہمیں طاقت نہیں آئی، جسم کی دردیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو نہ وٹامن ڈی اکیلا کام کرے گا، نہ کیلشیم اکیلا کام کرے گا، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ مین ایکشن جو ہے کیلشیم کا ہے، بون پر، مسل پر، اور طاقت کے لیے اور دردوں کے لیے، لیکن اس کو اٹھا کے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اور اس کے مقام پہ جا کر پہنچانے کے لیے جہاں پر کیلشیم نے کام کرنا ہے، وہ وٹامن ڈی ہے۔ تو وٹامن ڈی بھی ڈیلی ہمیں یا تو ہمارے جسم میں خوراک میں جانا چاہیے، جو بھی خوراک کے اجزاء ہیں ان میں وٹامن ڈی برائے نام اویلیبل ہے، چاہے انڈا ہے یا دودھ ہے یا کچھ اور اجزاء ہیں، تو ان میں برائے نام ہے۔ وٹامن ڈی کی اصل جو فیکٹری ہے ہماری سکن ہے، وہاں پر جب سورج کی لائٹ گرتی ہے تو وٹامن ڈی بنتا ہے، ہمیں قدرتی طور پہ وٹامن ڈی مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات کہیں اور نکل جائے گی، میں اس پہ انشاءاللہ دوبارہ بات کروں گا۔ وٹامن ڈی یوں سمجھیں کہ ہماری جلد میں اگرچہ ایک فیکٹری ہے، لیکن ہماری ریکوائرمنٹ، ہماری ضروریات کا وٹامن ڈی وہاں سے نہیں بن پاتا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ ہم پراپرلی اپنے اس سسٹم کو سورج کی لائٹ کی طرف ایکسپوز نہیں کرتے، یا یوں سمجھیں ہمارا جسم ڈھکا ہوتا ہے اور ہمارا وٹامن ڈی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں وٹامن ڈی بھی سپلیمنٹ کے طور پہ کیلشیم کی طرح
ہمیں وٹامن ڈی بطور دوائی لینا پڑے گا، اور اگر وٹامن ڈی اگر ہم نہیں لیتے تو ہمیں جسم میں طاقت نہیں آئے گی۔ وٹامن ڈی انجیکشن کی فارم میں اویلیبل ہے، اور 2 لاکھ یونٹ کا ایک انجیکشن ہے، اور اس کو ہم ایک انجیکشن پر ویک لے سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں دوبارہ ایک اور سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وٹامن ڈی کتنا لینا چاہیے؟ 4 انجیکشن، 6 انجیکشن؟ تو اگر تو اس کی ایکچول اور صحیح مقدار طے کرنی ہے تو ہمیں وٹامن ڈی لینے سے پہلے بلڈ میں وٹامن ڈی لیول چیک کرانا چاہیے، تو اس کے مطابق وٹامن ڈی کی خوراک کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ وٹامن ڈی ہمارے جسم کے اندر ایک بہت ہی اہم جز ہے، جو اگر موجود نہ ہو تو جتنا کیلشیم کھا لیں وہ ہمارا کیلشیم آنتوں سے اپنی اس مقام پر جہاں وہ ضرورت ہے پراپرلی نہیں پہنچ پائے گا۔ وٹامن ڈی آنتوں کے سیل میں جا کر وہاں پر ایک خاص قسم کی پروٹین پیدا کرتا ہے، اس پروٹین کو بننے میں یہ ایک ہیلپنگ رول پلے کرتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کیلشیم بائنڈنگ پروٹین۔ اب وہی پروٹین ہے، میں نے ابھی کہا تھا کہ وٹامن ڈی کیلشیم کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے، وہ ایک انڈائریکٹ بات ہے، یہ اس کا ٹرانسپورٹر ہے، لیکن وہاں پہ جا کے انٹسٹائن میں اس نے ایک پروٹین پروڈیوس کی، اس کو پیدا کیا، اس کا نام کیلشیم بائنڈنگ پروٹین ہے۔ وہ پروٹین کیلشیم اٹھا کے بلڈ میں وہ اس کو لے کے چلے گی، اور بون میں لے کے آئے گی، مسل میں لے کے آئے گی، مسل میں آ کر جو کیلشیم ہے، یوں سمجھیں یہ ہمارے مسل کے لیے ایک الیکٹریکل کرنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، ایک محرک ہے جس سے مسل موومنٹ کرتے ہیں، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، مسل میں جان آتی ہے، وگرنہ وہ لوگ جن میں کیلشیم کی کمی ہے، وٹامن ڈی کمی ہے، ان کے مسل نرم ہوتے ہیں۔ تو وٹامن ڈی نے کیلشیم بچایا مسل میں ایکٹیویٹی آئی، وٹامن ڈی نے کیلشیم بچایا بذریعہ کیلشیم بائنڈنگ پروٹین بون میں، اور بون میں جا کر وٹامن ڈی اب اس کیلشیم کو وہاں پہ ڈپازٹ کرے گا، تہ در تہ بون کے اوپر یہ کیلشیم کی تہ آتی رہتی ہیں، اور یہ کیسے آئیں گی؟ وٹامن ڈی بون میں خاص قسم کے سیل ہیں، انہیں ہم آسٹیوبلاسٹ کہتے ہیں، وہ سیل جو بون فارمنگ سیل ہیں۔ تو وٹامن ڈی آسٹیوبلاسٹ کے ذریعے کیلشیم بائنڈنگ پروٹین سے کیلشیم کو بون میں تہ در تہ لگائے گا، اور یہ اکیلا کیلشیم نہیں ہے، اس کے ساتھ فاسفیٹ ہے، یہ کیلشیم فاسفیٹ ڈپازٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور کمپوننٹ میگنیشیم ہے، وہ بھی بون کو جو ہے نا مضبوط کرتی ہیں۔ تو کیلشیم کا رول ہمارے باڈی میں بون کو ری ماڈلنگ کرنا، بنانا، ویئر ٹیئر جو ڈیلی ہمارا ٹوٹ کا عمل ہے اس کو ٹھیک کرنا، اور بچوں میں گروتھ کے لیے بون کو بڑا کرنا، اور ینگ پرسن میں، اولڈ پرسن میں مسل کی ایکٹیویٹی، اس کے علاوہ اور مسل جو ہیں، ہارڈ مسل ہیں، اور مطلب ایک اندرونی اعضاء کے مسل ہیں باریک باریک، ان کو تحریک پیدا کرنا، یہ اس کے عام فنکشن ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ غیر اہم فنکشن ہیں جو کہ یہاں ہمارے لیول پہ نہیں ہیں، میڈیکل میں اہم ہیں۔ تو یہاں آ کے میں یہ بات میں کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ وٹامن ڈی تھراپی بہت ایک اہم ٹریٹمنٹ ہے، اس کو طریقے سے لایا عمل سے کرنا چاہیے، اور اس کو تحقیق کر کے کتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ خواتین میں جسم کی درد کی اور وجوہات، انشاءاللہ ہم اس کے بعد دوبارہ بات کریں گے کہ بھی کچھ اور وجوہات بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے وٹامن ڈی اور میگنیشیم کی باتیں چند رہ گئی ہیں، تو آنے والی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ امید ہے کہ ہماری جو ویڈیو جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ رہی ہیں، آپ انہیں سبسکرائب کر رہے ہیں،
اور بہت جلد پروفیسر خواجہ محمد فیاض آپ کے لیے ٹیلی میڈ سروس، فری ٹیلی میڈ سروس شروع کرنے والا ہے۔ تو ودن فیو ڈیز ہم اس پہ اعلان کریں گے کہ آپ کو موبائل پہ فری مشورہ دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔